بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم نے خود چیلنج کیا ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب تو دور کی بات، اس کی ایک آیت کی مثال کوئی فرد بشر پیش نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کے ساتھ عقیدت، محبت اور وابستگی ہر مسلمان کے دینی فرائض میں سے ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے اور اس سے وہی انسان استفادہ کر سکتا ہے جو اس کو اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث میں ارشاد ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی ان یتغنى بالقرآن، کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز اتنی توجہ سے نہیں سنی جتنی توجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین آواز میں قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنا۔ تو اس لیے اس کتاب کا ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، خوش الحانی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یہ مسنون بھی ہے اور باعث ثواب بھی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ قرآن کریم کی تلاوت میں کس طرح کی آواز پسندیدہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس تلاوت سے اللہ کا خوف پیدا ہو۔ خوش آوازی سے پڑھنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ گانا گانے کی طرح انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اگر حد قراءت سے تجاوز کر جائے، مثال کے طور پر کوئی حرف کم یا زیادہ ہو گیا، تو ایسی صورت میں حسن صوت یعنی اچھی آواز سے پڑھنا ناجائز اور حرام ہے۔ مطلب یہ کہ ایسی اچھی آواز سے کوئی فائدہ نہیں جس سے حرفوں میں کمی بیشی ہو جائے۔ تو قرآن کریم کا یہ حق کہ اس کے حسن صوت خوش الحانی سے پڑھا جائے، اس کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم کو اس انداز سے پڑھنا چاہیے کہ دل میں خوف خدا پیدا ہو، اللہ سے محبت پیدا ہو، اللہ سے باتیں کرنے کا دل میں صحیح جذبہ ہو۔